یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام بیانیہ کے ساتھ۔ میرے ساتھ ہیں جناب حامد خان صاحب جو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہے ہیں اور تحریک انصاف کے بانی اراکین میں سے۔ میرے ساتھ سلمان راجہ ہے، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، بڑے دانشور ہیں۔ آج ہم زیر بحث لا رہے ہیں سپریم کورٹ کا جو تفصیلی فیصلہ ہے۔ اس سے پہلے ایک مختصر فیصلہ آ گیا تھا جس کے تحت عدم اعتماد کا ووٹ ہو سکا، اور پھر اس کے بعد اعتماد کے ووٹ کے تحت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن سکے تھے۔ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے وہی باتیں دہرائی ہیں زیادہ تر جو، لیکن اس کی وجوہات بیان کی ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کو اختیار نہیں تھا۔ ڈپٹی اسپیکر نے جو وزیر قانون کی کہنے پہ یا تقریر پہ، یعنی آرٹیکل 5 کا سہارا لے کر اسے آئین سے غداری کے مترادف قرار دیا، جو کنسپریسی تھی، جو لیٹر تھا، اس سے کہا کہ یہ بالکل انفاؤنڈڈ ہے، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ سیکشن آرٹیکل 5 کی جج صاحب نے تو خلاف ورزی انہوں نے خود کی۔ لیکن مجموعی فیصلے میں اسے آئین سے انحراف اور آئین سے انحراف یعنی وائلیشن آف لا، ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن نہیں، جیسے کہ عام طور پہ ہم کو کے حوالے سے جانتے ہیں۔ ایک تو پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ وہ جو لیٹر تھا کنسپریسی کا، اس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمیں پورا وہ خط نہیں ملا، دوسرا ہمیں مواد کوئی ایسا نہیں ملا، کوئی ہمیں ایسی ایویڈنس نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم کو اس بارے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں یا کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب اس پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو عمران خان کی عالمی سازش کی یا امریکہ کی سازش کی جو کنسپریسی تھی، سازش کا نظریہ، اس کے وہ بارے سے ہوا نکل گئی ہے۔ عمران خان نے اس پہ بڑے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور ان سے بھی زیادہ سخت فواد چودھری صاحب کا رد عمل آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ججوں اور جرنیلوں کے منہ کو خون لگا ہوا ہے سیاست میں حصہ لینے کا۔ تو دوسری طرف لا منسٹر نے اور کائرہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں، اور کوشش کی کہ سابق 2 چیف جسٹس جو ہیں ان کی پر مشتمل کمیشن بنا دیا جائے، انکوائری کمیشن جو ہوتا ہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ عمران خان کی ان کا نتیجہ قبول نہیں کریں گے۔ اس پہ کائرہ صاحب نے انہوں نے دعوت دی ہے کہ ہم جو عمران خان تجویز کرتے ہیں جس جج کا نام، ہم اس کا نام پرپوز کر دیتے ہیں کمیشن کے لیے۔ لیکن ساتھ ہی ایک بہت سخت رد عمل آیا ہے حکومتی پارٹی کا اور کولیشن پارٹنرز کا۔ وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے، اور پارلیمنٹ کو اور وفاقی کابینہ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ پہلے ہم اس کے بارے میں قانونی پہلوؤں کے حوالے سے شروع کرتے ہیں۔ حامد خان صاحب، آپ بتائیے کہ اس پہ نئی بات کیا آئی ہے یا آپ کو سگنیفیکنٹ بات کیا لگتی ہے؟ وجوہات ہی دی ہیں انہوں نے، جو فیصلہ دیا تھا شارٹ آرڈر کی، انہوں نے ریزنز دیے ہیں جی، اور یہی وجوہات بنائی ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر نے جس طرح سے موشن کو ریجیکٹ کیا تھا 3 اپریل کو غالباً، تو وہ جو تھا وہ آئین کے مطابق نہیں تھا، آئین کی خلاف ورزی تھی، لہٰذا اس کے نتیجے میں جو اسمبلی ڈیزالو کرنے کا پرائم منسٹر نے ایڈوائز کی تھی اور پریزیڈنٹ نے اس پہ عمل کرتے ہوئے اسمبلی ڈیزالو کی تھی، وہ سارے ایکشن جو ہے وہ کالعدم قرار دیے، کیونکہ بنیادی جو قدم جو تھا، جو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے موشن کو ریجیکٹ کرنے کا تھا، وہی غلط تھا۔ باقی جو کچھ اس کے بعد ہوا ہے وہ اس کے نتیجے میں ہوا ہے، اس لیے کانسیکوینشلی وہ بھی سارا کالعدم ہو گیا۔ تو انہوں نے اس کی ڈیٹیلز پر گئے ہیں اور وجوہات بیان کی ہیں اپنے فیصلے میں۔ آپ یہ نہیں دیکھتے رضا صاحب کہ یہ سارا جو آئینی پروسیس ہے اور پارلیمانی پروسیس ہے اسے سبورٹ کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے یوز کیا ہے کہ نہ پارلیمنٹ رہتی اور نہ ایگزیکٹو رہتی، اور یہ بڑا خلا ہوتا۔ تو یہ کوئی بہت بڑی آئین کے ساتھ ٹریچری نہیں ہے؟ نہیں ہے، یہ بہت میں سمجھتا ہوں سنگین ایک غلطی تھی، اور یہ ایک لائے عمل سوچے سمجھے ایک منصوبے کے تحت اپنایا گیا کہ اس دن 3 اپریل کو پارلیمان میں کیا کرنا ہے۔ اس وقت کے وزیر قانون صاحب ایک لکھا ہوا ایک اپنے ذہن میں مرتب شدہ ایک بیانیہ لے کر آئے، اور آنن فانن کہا ہے پری میڈیٹڈ، جی، اور آنن فانن اس پہ قاسم سوری صاحب نے کہا کہ میں رولنگ دیتا ہوں اور اس کو میں ختم کرتا ہوں ریزولوشن کو۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک اسکیم تھی جس پہ بیٹھ کے سوچ بچار کی گئی اور اس پہ عمل کیا گیا۔ اب فوراً ہی اسی دن سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا سو موٹو،
اور نوٹس جاری کر دیے اور بالآخر 3-4 دنوں میں یہ معاملہ جو تھا اپنے اختتام پہ پہنچا. سپریم کورٹ نے کہا کہ فلاں دن سیشن ہوگا, اس دن ووٹ ہوگا. اس دن پھر کوشش کی گئی کہ ووٹ نہ ہو, سارا دن تقاریر کرنے کی کوشش کی گئی. سپریم کورٹ کی طرف سے ایک دفعہ پھر یہ اندیا آیا کہ ہم شاید دوبارہ عدالت لگائیں بیٹھیں. اس صورتحال میں بالآخر رات میں ووٹنگ ہوئی اور معاملہ جو ہے اس کا ڈراپ. اور اگر حامد صاحب اگر رات کو عدالت نہ کھلتی, جس میں عمران خان بہت چیختے ہیں رات کو عدالتیں کھل گئی, تو کیا ہوتا پھر؟ کچھ نہ ہوتا, زیادہ یہ ہوتا کہ ووٹنگ نہ ہوتی, کنٹیمپٹ پٹیشن آ جاتی, تو صبح عدالت لگ جاتی, صبح کو وہ آرڈر پاس کر سکتے تھے کوئی. تو عدالت کا بیٹھنا ٹھیک تھا یا آنا ٹھیک تھا؟ دیکھیے ایک طرح سے انہوں نے بچا لیا کنٹیمپٹ سے. اس وقت بیٹھنے کا میرے نزدیک کو اتنا جواز نہیں تھا. پہلے انتظار تو کر لیتے 12 بجے تک کیا ہو رہا ہے. آپ چاہتے تھے جرم سرد ہو جائے تاکہ قتل کا مقدمہ بن سکے, تبھی کہ بندہ قتل ہو جائے. یہی کچھ ہونا تھا نا, صبح ہو جاتا. وہ ایک خام خواہ کا الزام آیا ہے جوری کہ رات کے 12 بجے ان اینٹیسپیشن بیٹھے تھے, کیونکہ آپ پہلے سے انٹیسپیٹ تو نہیں کر سکتے کہ انہوں نے نہیں ووٹنگ. اسلام آباد ہائی کورٹ بھی تو کھلی تھی. وہ تو اس مسئلے کے لیے نہیں کھلی وہ کس لیے کھلی تھی, وہ تو کسی اور مسئلے پہ کھلی تھی. کیا مسئلہ تھا؟ تو کیا سرائیاں ہو سکتی ہیں نا کہ شاید عمران خان اس رات باجوہ صاحب کو ریموو کر دیتے, تو اس لیے اس نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کھولی گئی. شنید ہے, ہمارے پاس کوئی چیز ان سبسٹنس نہیں ہے. کیونکہ آپ کے خیال میں کہ دنیا کی پارلیمانی سیاست میں اس طرح کی کوئی مثال ہے؟ نہیں ہے. دیکھیے, اور یہی اصل مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو روایت کی بنیاد پر آگے بڑھتی ہیں. یہ کہیں بھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جو اس دن ہوا 3 اپریل کو کہ اسپیکر صاحب یا ڈپٹی اسپیکر صاحب آئیں گے اور ایک سیشن کو اس طرح ختم کر دیں گے. اس کی کوئی مثال آپ کو 700-800 سال کی پارلیمانی تاریخ میں نہیں ملے گی کہ ایک سیاسی نصب العین کے لیے یا ایک مقصد کے لیے آپ نے پورا جو ایک آئینی عمل تھا اس کو آپ نے سبورٹ کا لفظ بڑا سخت لفظ ہے, لیکن اس عمل کو آپ نے مفلوج کرنے کی کوشش. دیکھیں یہ جو آئین کی شک ہے اس میں تو ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے, جی بالکل لکھی ہوئی ہے. دیکھیے ہم نے یہ دیکھا, اس میں کوئی انٹرپریٹیشن کا معاملہ نہیں ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں جو یہ فیصلہ آیا ہے, تفصیلی فیصلہ, یہ بڑا ایک طرح سے اچھا فیصلہ اس لیے ہے کہ اس میں کوئی تخیل کی بہت بڑی لپک نہیں ہوئی. 2 سیکشن تھے, 2 آرٹیکل تھے آئین کے, آرٹیکل 69, آرٹیکل 95, اور جو ڈپٹی اسپیکر یا اسپیکر کے اختیارات ہیں ان کا انہوں نے احاطہ کیا اور فیصلہ دے دیا. نہیں, اچھا مجھے ایک بات بتائیں. جی, یہ جو ڈیفیکشن جو کلوز ہے جس میں 3 وجہ بیان کی گئی ہیں کہ اس انحراف لگے گا 3 باتوں پہ, کیا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اس کے بعد وہ ڈیفیکشن کلوز ختم نہیں ہو گئی؟ یہ بھی ایک دوسرا معاملہ ہے, لیکن اب آپ پوچھ رہے ہیں تو اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں. میری نظر میں تو ایسا ہی ہے. دیکھیں, یہ کہنا کہ آپ کا ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا سرے سے اور آپ جو ہیں نااہل بھی ہو جائیں گے, اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ پورا جو عمل ہے اس میں کوئی بالکل ہی پاگل آدمی ہوگا جو جا کر اپنی پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ ڈالے, جبکہ اس کا ووٹ گنا بھی نہیں جانا اور اس نے نااہل بھی ہو جانا ہے, اپنی نشست بھی کھو دینی ہے. آئین یہ تصور کرتا ہے کہ جو ممبر ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی اگر تم یہ کرو گے تو پھر پارٹی ہیڈ کے پاس ایک ثوابدید ہے. یہ نہیں لکھا کہ ضرور وہ یہ کرے گا, اگر وہ چاہے گا تو تمہارا معاملہ جو ہے وہ بھیج دے گا اسپیکر کو, اور اسپیکر کے ذریعے پھر الیکشن کمیشن کو, اور تم ڈی سیٹ ہو سکتے ہو. لیکن اگر وہ چاہے کہ ایسا نہیں کرنا, جیسا شجاعت حسین صاحب نے نہیں کیا, ان کی پارٹی میں بھی انحراف ہوا, انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کرنا. سو آئین نے ایک ثوابدید رکھی تھی پارٹی ہیڈ کے ہاتھ میں کہ وہ چاہے تو یہ کرے. اب جب یہ کہہ دیا گیا کہ اگر آپ نے اپنے پارٹی ہیڈ کے حکم کے خلاف ووٹ دیا تو آپ کا ووٹ سرے سے گنا ہی نہیں جائے گا, تو پورا عمل ایک طرح سے بے معنی. دیکھیں یہ فیصلے آتے ہیں, اس لیے یہ فیصلے ایسے نہیں ہیں. میں عرض کروں, یہ جو فیصلہ 63A والا فیصلہ ہے اس میں تخیل کی ایک لپک ہے, اسی لیے میں نے کہا کہ یہ اس فیصلے میں ایسا کچھ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حامد خان صاحب آپ ممبر پارلیمنٹ ہو اور ایک آئینی ترمیم ایسی آ رہی ہے جو آئین کو بالکل اتھارٹیرین بنا دے. فار ایگزامپل کوئی فنڈامنٹل رائٹ کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے. آپ ممبر ہیں تحریک انصاف کے, آپ کا ضمیر اجازت نہیں دیتا, لیکن اب یہ جو تشریح آئی ہے اس کے بعد اگر آپ رائے دیں گے بھی تو وہ گری نہیں جائے گی. یہ میں ایگری کرتا ہوں جو سلمان صاحب نے بات کی ہے کہ یہاں سپریم کورٹ بہت دور چلی گئی. جو میجورٹی تھی 3-2 ہے فیصلہ, وہ بہت دور چلے گی. 63A
جس کو ہم کہتے ہیں کہ لیٹر آف دی لا تو پڑھو نا. جو دونوں جو مائنورٹی ججز ہیں انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ بھائی آپ کیسے ایک اپنی طرف سے آئین لکھ رہے ہیں. 63A میں جو لکھا ہوا ہے ہم نے وہی پڑھنا ہے, اپنی طرف سے تو کچھ نہیں اس میں ایڈ کرنا. تو بات بالکل درست تھی, یعنی جو اصل آرٹیکل ہے اس کو آپ پڑھ نہیں رہے اور کہیں آرٹیکل 17 پہ کسی اور آرٹیکل پر جا کے اس کے اراؤنڈ آپ کوئی تشریح کر رہے ہیں, تو وہ کوئی فیصلہ اتنا قابل فخر نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں سیکنڈ پارٹ کہ یہ جو کنسپریسی تھیوری تھی وہ جو سائفر پہ سپریم کورٹ کری ہمیں پورا دیا نہیں گیا, ہم نے دیکھا نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی ایویڈنس نہیں ہے, یہ نہیں بتایا گیا مقامی کولیبوریٹر کون ہیں جو مل گئے, کون سی پارٹی کون سے لوگ, تو ہم اس پہ کیسے فیصلہ دے دیتے, اور انہوں نے اسے بالکل ایک فکشن قرار دے دیا. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اس سے عمران خان کی جو سازش کی تھیوری ہے وہ اس کے غبارے سے ہوا نہیں نکل گئی؟ یہ کوئی حتمی طور پہ نہیں میں کہوں گا, لیکن کافی حد تک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جو میٹنگ کے منٹس ملے ہیں سیکیورٹی کمیٹی کے, اس میں ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں پائی کہ کوئی سازش کا بیانیہ ہو. اس حد تک تو جو بیانیہ ہے عمران خان صاحب کا اس کی نفی ہوئی ہے, لیکن وہ رسے نہیں روکے, کیونکہ اب بھی وہ کوئی گورنمنٹ چاہے تو بنا سکتی ہے ایک کمیشن قانون کے تحت انکوائر کر کے دیکھ لے کہ بھئی وہ کس حد تک یہ بیانیہ درست ہے. وہ تو مانتے نہیں کسی جج کو, کسی کے وہ تو فیصلے بات کی بات ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں تھیوریٹیکلی تو رستہ انہوں نے نہیں بند کیا. نہیں بند نہیں کیا, ہو سکتی ہے انکوائری. تو کیا عمران خان کو نام تجویز نہیں کرنا چاہیے؟ قاہرہ صاحب نے دعویٰ دے دی ہے کہ جبرا نام جج کا نام تجویز یہ ان کی مرضی ہے. آپ کیا کہیں گے عمران خان کو کہ وہ؟ میں تو چاہتا تھا کہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کنسپریسی ہوئی یہ ہے وہ ہے, جہاں وہ کرتے ہیں وہاں اس طرح سے نہیں کرتے دکھا کے, وہ کر چاہتے ہیں پورا ملک کو انہوں نے ابال دے دیا ہے, اٹھا دیا ہے. آپ بتائیے کہ یہ جو آرٹیکل 6 نہیں لگنا چاہیے؟ نہیں, بالکل نہیں. کیوں؟ دیکھیں آرٹیکل 6 کی ایک ہمارے یہاں تاریخ ہے, اور جو ماضی قریب کی تاریخ ہے وہ پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے ہے. اب ان کے حوالے سے جب ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ سسپینشن یا ایبروگیشن 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں آرٹیکل 6 میں, ایک لفظ 18ویں ترمیم کے بعد آیا, ایک لفظ سے پہلے بھی تھا, تو انہوں نے کہا یہ کسی بھی زمرے میں ان کے جو اقدامات ہیں جو نومبر 2007 کے تھے, 60 ججوں کو آپ نے مقید کر دیا, آپ نے عدلیہ پہ حملہ کر دیا, آپ نے بے شمار قوانین کو سسپینڈ کر دیا, جب وہ بھی سنگین غداری یا آرٹیکل 6 کے زمرے میں نہیں آئی بات, اور سپریم کورٹ نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں اس پہ دیا, اپیل سپریم کورٹ میں حکومت نے تو کی نہیں, جو وکلاء ایسوسیشنز کی طرف سے اپیل ہوئی وہ بھی ابھی پڑی ہے. تو اس وقت تو بہت ایک غیر یقینی صورتحال ہے. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں کوئی آئینی غلطی کرنا بغاوت نہیں ہوتی, غلطیاں ہوتی ہیں, روز ہم رٹیں کرتے ہیں. مجھے بتایا کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسی وہ نہیں ہے, سبورشن نہیں ہوا, وائلیشن ہوئی ہے, اور وہ اس کی کریکشن بھی ہو گئی, سپریم کورٹ نے انٹروین کر دیا. یہ تو کہتے تھے قتل ہو جاتا تو پھر بات سے مقدمہ تب بنتا. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا, جو کچھ قومی اسمبلی میں ہوا, بالکل دیکھیں یہ سب وہ باتیں ہیں, آپ کو اس کے بارے میں کچھ قانون, یہ سب وہ باتیں ہیں جو ایک پارلیمانی روایت نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہیں. جو یہاں گورنر صاحب نے کیا کہ ایک جو گورنر کا نام آیا اس کے اوپر بیٹھ کے کہا میں اس کو گورنر نہیں لگاؤں گا, یہ تمام باتیں ایسی ہیں, یا جو صدر مملکت نے کیا کہ میں فلاں چیز پہ دستخط نہیں کروں گا, یہ وہ باتیں ہیں جہاں گورنر اور صدر کا جو عہدہ ہے جو سیاست سے بالا تر عہدے ہیں, ان عہدوں کو استعمال کیا گیا سیاسی ہدف حاصل کرنے کے لیے, اور یہ انتہائی افسوسناک بات تھی. اور جو لوگ ان عہدوں پر براجمان تھے ان کے ذہن میں کوئی ایک روایت نہیں تھی کہ ہمارے عہدے کا یہ تقاضا ہے کہ اب ہم اپنی پارٹی سے بالا تر ہو کر جو ہمارے فرائض ہیں, آئینی فرائض ہیں, ان کو سر انجام دیں. تو یہ ایک روایت آپ کو پیدا کرنی ہے. ممکن ہے کہ روایت پیدا کرنے کے لیے کوئی ہمیں قانون بنانا پڑے جس میں کوئی تعدیبی کارروائی ہو صدر یا گورنر کے خلاف کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تم نااہل ہو جاؤ گے یا اپنے عہدے سے ہٹ جاؤ گے, یا امپیچمنٹ کی جو شک ہے اس میں کچھ اضافہ کر دیا جائے. یہ باتیں تو قابل غور ہیں,
اور آئندہ کوئی آئینی ترمیم اگر ہوتی ہے تو یہ باتیں شامل کی جا سکتی ہیں اس کے ذریعے. لیکن یہ کہنا کہ آج ہم غداری کا مقدمہ قائم کریں، دیکھیں غداری کی سزا کیا ہے قانون میں، سزائے موت ہے یا عمر قید ہے. اگر آپ نے ان لوگوں کے خلاف اس نوعیت کا مقدمہ قائم کیا تو اس کا فیصلہ تو پتہ نہیں کبھی ہوگا یا نہیں ہوگا. سیاست آج زہریلی ہو جائے گی بلکہ زہر آلود ہو جائے گی. یہ ہمیں بڑی متانت سے ان باتوں کے بارے میں گفتگو بھی کرنی چاہیے اور سوچنا بھی چاہیے. آپ نے کیسی پارٹی بنائی اس کے آپ فاؤنڈر ہیں کہ وہ بالکل بیسک ڈیموکریٹک اصول جو ہیں اس پہ بھی نہیں کھڑی ہوتی؟ دیکھیں جی، آپ ذمہ دار نہیں؟ جی میں نے تو جو پارٹی بنائی تھی اور جس کا میں نے آئین اور اغراض و مقاصد بلکہ لکھا ہے وہ تو بالکل جمہوری پارٹی تھی اور جمہوری بنیاد پہ چلنی تھی. انٹرا پارٹی الیکشنز ہونے تھے، اس کے بعد پرائمریز ہونی تھی. یہ سارے جو مانی ہوئی جمہوری روایات ہیں جمہوری ممالک میں، ان کی بنیاد پر وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. وہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں رہی. جب اس ملک میں ملک گیر پارٹی آتی ہے تو پھر اس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے بہت سارے رسے پھینکے جاتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں، لوگوں شامل کرایا جاتا ہے، ان کا رخ موڑا جاتا ہے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر قبضہ بھی کر لیتی ہے اور قبضہ ہوا بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں بعد کے ایونٹس ہیں جس کی ذمہ داری پارٹی کے فاؤنڈرز پہ نہیں ڈالی جا سکتی. وہ تو جو ملکی بات آپ کے ہاتھ سے نکل 70 گئی. سال اچھا یہ بتائیں فائنل لاسٹ کہ میاں نواز شریف بھی کہہ رہے تھے کہ اداروں کا سیاست میں کردار نہ ہو، فوج کا کردار نہ ہو، اور یہ جو ادارے اپنے اپنے آئینی حدود میں رہیں، اور انہوں نے بڑی اس پہ کیمپین چلائی. اور عمران خان بڑے فخر سے کہتے تھے ایک پیج پہ اور ان کا ساتھ ہے. اب ان کے ابھی تک وہ شکایت کر رہے تھے میرا ساتھ دو، انہیں کیوں لائے ہو. اب ان کی پوزیشن ذرا بدلی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ کہتے تھے نیوٹرل کیوں ہوئے، اب وہ کہتے ہیں کہ جب 17 کے الیکشن آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں اب نیوٹرل ہو جاؤ. مطلب نیوٹرلٹی کی بات تو پی ڈی ایم بھی کر رہا تھا، پیپلز پارٹی بھی کر رہی تھی، اب عمران خان بھی کر رہے ہیں. تو کیا ان پولیٹیکل پارٹیز کو زیادہ دور کی سوچ کے ساتھ، دور رس سوچ کے ساتھ نہیں اتفاق کرنا چاہیے کہ ایک بار سول ملٹری تعلقات کو یہ مل کے ٹھیک کر لیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ مجھ سے پوچھا؟ دیکھیے نا، یہ ایڈہاکزم ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، جو 75 سال سے ہم اس ملک میں دیکھ رہے ہیں. لوگ دور کی نہیں سوچتے، لوگ فوری طور پر جو مفادات ہیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں. تو عمران خان صاحب اکیلے نہیں ہیں اس سوچ میں. اس طرح ہمارے 75 سال گزرے ہیں کہ لوگوں نے فوری مفادات کی خاطر جو دور رس اثرات ہونے تھے ان کو اگنور کیا ہے، جس کی وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی صحیح معنی میں ایک ادارہ نہیں بن سکی. جو ہمارا ویژن تھا اس پارٹی کو بنانے میں، جو میں یا میرے ساتھ جو اور لوگ تھے جو اس سلسلے میں کام کر رہے تھے، ہمارا تو یہی تھا ویژن کہ اس کو صحیح معنی میں ڈیموکریٹک پارٹی بنا کے ایک انسٹیٹیوشن بنا دیں گے، جیسے کہ ویسٹ کی پارٹیز ہوتی ہیں، جو کہ انسٹیٹیوشن بن جاتی ہیں، افراد آتے اور جاتے رہتے ہیں. آپ کے سامنے کچھ عرصے میں 3 پرائم منسٹر انگلینڈ گریٹ برٹن کے بدلے ہیں اور نیا آنے والا ہے. تو پارٹی اپنی جگہ کنسرویٹو پارٹی ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ قائم ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. ہمارا بھی یہی ویژن تھا کہ اس طرح کی ایک پارٹی پاکستان میں بنے جو جمہوری ہو، اندر سے بھی جمہوری ہو اور جمہوری عمل کا حصہ بنے. لیکن بدقسمتی سے یہاں کی کچھ اور حقیقتیں ہیں جو اس ملک پر جو ایک کیپچر ہے خاص قسم کا، وہ کوئی بھی پارٹی جمہوری نہیں بننے دیتے اور ان میں مداخلت ہوتی ہے، اور یہ کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہوتا ہے. نہیں تو کیا پولیٹیکل پارٹیز کو اب تو اس پہ اتفاق رائے ہو گیا نا ایک طرح سے کہ فوج کو نیوٹرل رہنا چاہیے. خود فوج کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو کیا اس میں اتفاق رائے نہیں پیدا ہونا چاہیے؟ تو اچھا ہو گیا نا اتفاق رائے ایک طرح سے پیدا. دیکھیں ہمارا جو سیاسی جو مکالمہ ہے اس پہ پیش رفت ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ ہوا ہے پچھلے چند ماہ میں اس کا کوئی دیر پا اثر نہیں ہوگا. یہ
ایک گریجول ایک ارتقائی عمل ہوتا ہے. اس ارتقاء میں اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کا ایک حصہ ہوتا ہے. اس واقعے نے اور اس کے ارد گرد جو گفتگو ہوئی ہے اس نے ایک ارتقاء کے عمل کو آگے ضرور بڑھایا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے کاغذ پہ لکھیں گے تو وہ ایک معاہدہ ہو جائے گا اور ہمارا جو نظام ہے اور جو نظام کی حقیقتیں ہیں وہ بدل جائیں گی. حقیقت بدلتی ہے جب سماج میں ایک شعور پیدا ہوتا ہے, جب سیاسی جو قوتیں ہیں وہ اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو کر ایک نقطے پر قائم ہو جاتی ہیں کہ یہ چیز ہمارے اپنے مفاد کے چونکہ خلاف ہے, اس لیے آئندہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. تو یہ ایک ارتقائی عمل ہے. شاید اس میں ابھی کوئی آپ پیچھے بھی جائیں, ایک قدم پیچھے دو قدم آگے, یا وہ معاملہ چلتا رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں ارتقائی عمل اس وقت چل رہا ہے. اگر جمہوری پروسیس کسی نہ کسی طریقے سے قائم رہے, الیکشن ہوتے رہیں, سیاسی جماعتوں کو موقع ملتا رہے عوام تک پہنچنے کا, گفتگو کرنے کا, تو یہ عمل جاری رہے گا. ناظرین, یہ ہماری بات چیت تھی. ہم اس نتیجے پہنچے ہیں کہ وہ جو اقدامات کیے گئے تھے ڈپٹی اسپیکر سے لے کے صدر صاحب تک وہ غیر آئینی تھے, جیسے سپریم کورٹ نے کہا ہے, اور سپریم کورٹ نے ٹھیک انٹروین کیا تھا اور یہ فیصلہ بھی زبردست ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی ایسا مواد نہیں تھا جس سے بیرونی سازش کی جو ساری تھیوری تھی وہ اس میں کوئی وزن تھا جسے سپریم کورٹ اٹھا سکتی, بلکہ انہوں نے اٹھا کے اسے باہر پھینک دیا. تیسری بات یہ کہی جا رہی ہے ہمارے ہاں کہ یہ جو بات تھی کہ آرٹیکل 6 کا اطلاق, یہ بہت غلط بات ہوگی. سیاسی تصادم کی اور نفرت کی اور مخاصمت کی ایک نئی سطح پہ چلے جائیں گے, اور وہ فواد چودھری نے ٹھیک کہا ہے کہ رسیاں کم پڑ جائیں گی. اور یہ جو سیاسی جماعتوں میں موقع پرستی ہے, کبھی ایک سہارا لیتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا تو دوسرا مخالف ہو جاتا ہے, کبھی دوسرا سہارا لیتا ہے تو پہلے والا مخالف ہو جاتا ہے. اب جب کہ سبھی کا اتفاق ہے اور فوج کا بھی اتفاق ہے کہ فوج کو نیوٹرل رہنا چاہیے, اور عمران خان بھی اب اگلے پچھلے 2 دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو نیوٹرل رہنا چاہیے, سیاست میں نہیں آنا چاہیے. پہلے وہ کہتے تھے نیوٹرل ہونے والے کو وہ جانور کا نام دے رہے تھے, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل رہنا چاہیے. یہی نواز شریف اور پی ڈی ایم والے کہہ رہے تھے. تو کیوں نہ یہ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس معاملے کا کوئی اتفاق رائے سے ایک رستہ نکالیں اور ایک قومی اتفاق رائے پیدا کریں. مجھے اجازت دیجیے. بدلوں کی نشریات کو سبسکرائب کیجیے اور بٹن دبانا مت بھولیے.